نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زد علما، رب زدنی علما، رب زد علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو بیدار رکھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھا، یعنی رات کا قیام اور دن کو پڑھنے کے لیے، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی بزنس والے بزنس کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی جو دنیا میں تھے میں ان کے پیچھے نہیں جا رہا، تیرے پیچھے آیا ہوں۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی جو اس قدر بیش قیمت اور بے بہا ہوں گی، یعنی ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا مافیا سے زیادہ۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے آئی ہیں؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کی قدر و قیمت پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی آ لگی ہے، یعنی جس انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے، تو وہ شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے۔ اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا، اور وہ کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی آخری وقت میں اپنے اس حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یہ تو وقتی طور پہ جیسے ایک آئے ہیں اور پھر آ کے جانا ہے، یعنی تھوڑی دیر رکنے کے لیے۔ بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو اکٹھا کیا، اور یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے، اس کے مقابلے میں آئندہ بہت ہی تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، جب رات کا انتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جو بہت میٹھی نیند آنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن چھوٹی قیامت جو موت ہے وہ قریب ہے، اور موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح آگ بھی۔ تو انسان کو جنت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو وہ بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ان میں کوئی غور و فکر ہی نہیں، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت ہی نہیں کرتے۔
دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی کون سے فکروں میں؟ دنیا کی فکروں میں، آخرت کی فکر کرنے کے بجائے دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہات دلوں میں ڈالتے ہیں اور نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پروپیگنڈا پھر عام کر دیتے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ السمیع العلیم۔ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یعنی تسلی جو ہے وہ کس بات پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سرگوشی اور افواہوں کی باتیں بھی آپ کو پہنچتی ہیں، یعنی اللہ کو۔ تو میرا رب جو ہے ان باتوں کو خوب سمجھتا ہے، خود جانتا ہے، وہ خود نبٹ لے گا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ یہ کہنے کی بجائے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اور کوئی بھی انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا، آپ جو چاہے کر لیں۔ ہر ایک شخص جو ہے کوئی تعریف کرے گا تو کوئی تنقید کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ پراگندہ خواب ہیں، یعنی یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتے ہیں، یعنی آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ، بلکہ ان کی خود ساختہ چیز ہے اور یہ اللہ کو اس کا کلام نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑی ہوئی بات سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر پچھلے لوگوں کو بھی معجزے دکھائے گئے، وہ بھی نہیں انہوں نے مانے، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، تو اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی ساری نبوت تو بنی اسرائیل میں آئی تھی، تو ان سے پوچھ لیجئے، اور وہ کیا ہے، وہ جھٹلائے ہی جا رہے ہیں۔ ان رسولوں کو ہم نے ایسے ہی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، یعنی وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں پھرنے والے بھی تھے، اور دیکھو آخرکار انہیں موت بھی آ گئی، اور انہیں جس چیز کو ہم نے چاہا بچا لیا، جیسے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہلاک کیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی کتنا مزہ آتا ہے نا یہ پڑھ کے کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے، ہم سے مخاطب ہو رہی ہے۔ تین طرح سے مخاطب ہوتی ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ایک اس وقت کے قریش سے مخاطب ہے، اور ایک آج کل کی تمام بنو انسانی یعنی تمام مسلمین اور تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور تم ہو کہ سمجھتے نہیں ہو۔ اور رسول اللہ کے رسالت کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں کوئی شک ہے ان کے بارے میں، اور قرآن مجید جو ہے یہ ہماری بات کرتا ہے، ہمارے متعلق گفتگو کرتا ہے، ہمارے اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے، اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو عزت ہی اور شرف ہمارا مقدر ہوگی۔ ذکرکم کا مطلب ہے شرف اور عزت، اور اس کے معنی ایک اور بھی کہے گئے ہیں، اس میں تمہاری ان دینی معاملات کا ذکر ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایسی چیز جس پر عمل کرنے سے تمہاری زندگی اور تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے، بعض لوگوں کے لیے ذلت کا۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسفان کے مکان پہ ملے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پہ کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزا کو۔ انہوں نے کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یعنی غلام ہیں اور اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے اور فرائض کا عالم ہے۔ فرائض کا علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہم نے وراثت کی تعلیم کا علم پڑھا تھا نا، وہ اس کو کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ ہی کی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کتنوں کو ہدایت دیتا ہے، کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ کون سی مثالیں ہیں، اس میں بچھر کی مثال ہے اور چونٹی کی مثال ہے، اس میں نحل کی ہم نے کل پڑھی. یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. یعنی کوئی شخص جب دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اب پچھلی امتوں کو انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، اس کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنی گھروں میں عیش کرو سامانوں میں جن کے ساتھ تم چین کر رہے تھے. ہمیں بھی اپنے گھر بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، گھر چھوڑ کے ہم باہر نہیں نکلتے دین کے کام کے لیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے قدم پڑیں گے اتنے نیکی کے قدم لکھے جائیں گے. جو آپ نیکی کی مسجد کی طرف جاتے ہیں یا دین کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہنچا دو. تو ہم تو اپنے گھروں میں ہی عیش و عشرت میں ہم بھی گم ہیں. بھاگو تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. جب انہیں عذاب محسوس ہوا تو ان سے کہا گیا بھاگو نہیں، اپنے انہی گھروں میں عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے ہو. اور اس وقت کیا چین کے سامان ہوں گے جو آج ہیں، اٹیچ باتھ روم اور اے سی اور ہر چیز، گیزر. شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی بکھیر کے رکھ دیا. زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا، یعنی زندگی کی رمق ہی ان میں باقی نہ رہی. ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، یعنی ہم نے یہ کھیل کود کے لیے دنیا نہیں بنائی. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس کچھ ہمیں یہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی سے کر لیتے. اگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں وہ اس کا سر توڑ دیتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ باطل کیا ہوتا ہے کہ جو غلط چیز ہوتی ہے، جو باطل ہوتی ہے، وہ مٹ کے رہنے والا ہوتا ہے. اور صحابہ اکرام نے باطل کو مٹا دیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، جیسے اس آیت کا مطلب یہ ہے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، اور ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا، ان کے اندر کوئی رمق باقی نہ رہی اور ان کی شان و شوکت دنیا میں حاصل کرتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ہم نے انہیں بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا، جیسے آگ جلانے کے بعد ایک ڈھیر ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی حرارت نہیں ہوتی. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ معلول ہوتے ہیں. صبح و شام جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی عبادت کر کے تھکتے نہیں ہیں. آج کل ہم تھوڑی سی بھی کریں ایکسٹرا وہ تراویح پڑھیں تو ہم لوگ تو جو ہوتے ہیں رکعت لمبی ہونے لگے تو تھک جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں جو کچھ سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے. آپ نے فرمایا بے شک میں آسمان میں چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. یعنی اتنے فرشتے ہیں کہ وہاں پر چرچرا رہا ہے آسمان. ان چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں تو ایک بالشت برابر کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام گاہ نہ کر رہا ہو، سجدہ. سبحان اللہ. پھر اللہ کو ہماری باتوں کی کیا ضرورت. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیت المعمور جو ہے وہاں پہ ہر وقت طواف کر رہے ہیں فرشتے، اور کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، اور وہ اتنے وہاں پر فرشتے ہیں کہ جو ایک دفعہ عبادت کر لیتا ہے اس کی پوری زندگی دوبارہ نہیں آتی باری. تو اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ عاجزی، انکساری، مسلم ہو کر رہنا. کیا ان لوگوں کو بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین کا ایک اللہ کے سوا دوسرے بھی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. ایک اسکول کے دو پرنسپل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں جھگڑا ہی چلتا رہے گا، دونوں کی بات جو ہے وہ آپس میں ٹکرائے گی. بس واقع اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور وہ سب کے جواب دہ ہیں. یعنی اللہ کے آگے ہم سب جواب دہ ہیں.
کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کہ کتاب میں بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے تم سے جو پہلے رسول بھیجے تھے ان کو یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، اور استغفر اللہ، یہ جو بات ہے یہ سب سے گھٹیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے، یعنی کہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہتے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے وہ جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ غور نہیں کرتے؟ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے۔ یہ جو ہے تھیوری جو ہے یہ اتنے سالوں پہلے، 1400 سالوں پہلے یہ قرآن میں بتائی گئی، جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین جو تھی وہ ایک بال تھی، پھر وہ علیحدہ ہو گئی، آسمان علیحدہ ہو گیا، اور ہر چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی گئی ہے۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ وہ ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئیں، اور جہاں تک ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، یعنی ہر چیز ابتدا میں پانی تھی، پھر بعد میں وہ ٹھوس مائع اور گیس میں تبدیل ہو گئی۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو مانتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے زمین پہ پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں کہا، یعنی کہ کیلوں کی طرح گاڑ دیا۔ اس طرح پہاڑ جو ہے وہ زمین پہ بیلنس کرنے کے لیے، یعنی کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی تھی تو وہ تھوڑی انبیلنس تھی، تو پھر اللہ نے پہاڑ بنائے تو وہ بیلنس ہو گیا۔ اس میں کشادہ راہیں بنائی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، جیسے ستاروں کے ذریعے سے بھی آپ اپنا راستہ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، مگر وہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور وہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے اور وہ اسی میں ہی رہتا ہے۔ اس سے علیحدہ آئے گا تو پھر اس دن تو وہ پھر ساری گڑبڑ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمشکی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کے لیے نہیں رکھی، یعنی تب پہلے کے انبیاء، اب یہ انبیاء ہی ہے اس سورت کا نام، اور پہلے کے انبیاء کا سارا ذکر آئے گا، ان کی دعاؤں کا، ان کے حالات کا۔ تو ہمیشگی ہم نے کسی کے لیے بھی نہیں رکھی، وہ بھی مر گئے۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یعنی یہ قریش مکہ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا تھا، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں، یعنی دوسروں کو کہتے ہیں اور اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دل ان کے مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کرتے تھے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، خلق الانسان من اجل، ہر چیز جلدی چاہیے اسے، پیسہ بھی جلدی چاہیے، تعلیم بھی جلدی چاہیے، ہم کہتے ہیں قرآن بھی جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی سے ہمارے اندر اتر جائے۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ ایک ایک آیت پہ کئی کئی سال لگا دیتے تھے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کا اس وقت کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں یخلق دبوچ لے گی،
اور نہ یہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ انہیں لمحہ بھر مہلت ملے گی۔ مذاق تو تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والی اسی چیز کی پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ پہلے رسولوں کو بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ دیکھیں وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کے سردار گزرتے تھے حضرت نوح کے، تو وہ کہتے تھے تم پہلے نبی تھے، اب نبوت کا دعویٰ کیا، اب بڑھائی بھی بن گئے ہو، تو خشکی ہے تو تم کیا بنا رہے ہو۔ مطلب پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو آپ کے دل کو ڈھارس دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، تو جس کو چاہو وہ محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا ہونا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے، مرنا تو ہے، جتنا چاہے سامان اکٹھا کر لے، لیکن آخرت جو ہوتی ہے وہ کمانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معبودوں سے اور بتوں کی سے جو تھی وہ نفرت تھی، تو یہ مشرکین میں مکہ پر بڑی بھاری تھی بات کہ جن کو ہم جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان بتوں کی عزت گھٹا دیتا ہے، اور ان کی فکر نہیں کرو، اور معبودوں کی نفی کی گئی ہے، یہ ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، اور مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسا خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری تائید کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنے ہاتھ سے پتھر کا بت بنایا ہو وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ اصل میں انسان کو ایک طرف اجل کہا گیا، دوسری طرف تحمل بھی بخشا گیا۔ تو اب ایک وفد جو تھا وہ عبد القیس میں آیا، ان کے پاس آیا، مدینہ آیا، تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگوں نے اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے۔ جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے کپڑے نکال کے صاف ستھرے ہوئے پہنے، یعنی کہ نہا دھو کے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے فرمایا، بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت، کیونکہ بعض اوقات ہم جلد بازی میں وقار سے بھی ہاتھ گنوا دیتے ہیں اور عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو اس کا بیان ہے، یہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ بایولوجیکل طریقہ کہ وہ زمین جو ہے وہ خشک ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، لیکن بہرے پکار کو سنا نہیں کرتے۔ یعنی جس کو اللہ توفیق کی چھین لے وہ کیسے سنے گا؟ جبکہ انہیں خبردار کر دیا جائے اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے۔ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہی خوب ہیں، میزان عمل میں کتنی ہی بھاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پہ صبر کریں۔ یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ صدقہ بنا دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور وہ وعدے جو ثواب جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا، اس وقت تو گھوڑا تھا اور آج اگر آپ گاڑی لگاتے ہیں، تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کے لیے سب قیامت کے دن ان کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی لد بھی، یعنی جو وہ کھائے گا اور جو وہ نکالے گا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صدقہ بن جائے گا اور وہ اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک کافر
جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میدان میں اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود جو تھے، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تھی تو وہ ہلنے لگتے تھے اور لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ وہ اس میں اپنے حق میں برا نہ سمجھے، جس کو تکلیف دی گئی ہے وہ ویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہی ہے۔ پھر انہوں نے پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، یعنی یہ ساری دعائیں جو انبیاء کی آ رہی ہیں یہ قبول ہوئی ہوئی مقبول دعائیں ہیں۔ جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور پھر وہ ان کو شفا ہو گئی۔ صرف اس کے اہل عیال ہی اس کو نہیں دیے، ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ بتایا نا کہ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اپنی خاص رحمت کے طور پہ ان کے لیے ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، و ذکر للعابدین۔ اور اسماعیل، اور ہم نے یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل و کل من الصابرین۔ اور ان کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا، وہ صالحوں میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ حضرت یونس کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اور وہ چلے گئے تھے، تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اور سمندر کے تہہ میں جا کے وہ بیٹھ گئے تھے، اور ہوا کیا تھا کہ وہ ابھی حکم نہیں آیا تھا اور وہ نکل گئے تھے۔ تو مچھلی نے جو تھا، وہ جس کشتی میں جا کے بیٹھے تھے وہ کشتی ڈوبنے لگی تھی، تو اس وقت کا یہ تھا کہ اس میں قرا ڈالا جاتا تھا۔ تو انہوں نے، حالانکہ وہ جانتے تھے پہچانتے تھے یونس علیہ السلام ہے، لیکن انہی کے نام کا 3 دفعہ قرا نکلا، تو انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو پانی میں پھینک دیں گے ورنہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی۔ وہ پانی میں گئے تو مچھلی نے نکل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں انہوں نے پکارا کہ اے پاک، اللہ پاک، یاد کرو جب وہ بگڑ کے چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پہ گرفت نہ کر سکیں گے، اور ہوا گیا تھا کہ ان کی قوم نے پیچھے سے اتنی گریہزاری کی، اللہ سے اتنی عاجزی سے توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آخرکار اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، یعنی میدے میں آپ دیکھیں مچھلی کے کیا کچھ تیزابیت نہیں ہوتی، اور وہ گند اور وہاں سے بدبو والی جگہ سے، نہیں ہے کوئی خدا مگر پاک ہے تو اور تیری ہی ذات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی کہ یہ مقبول ہوئی دعا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُنُّون، یعنی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کسی انسان کو، مسلمان کو کسی معاملے میں اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہم یہ والی دعا ضرور پڑھیں۔ یعنی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، وہاں تکلیف میں تو تھے، غم زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، مصیبت آ گئی ہے، اندھیرے میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایمان کو قائم رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی، یہ دعا کہ اللہ ان کا غم دور کر دے۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے، نہیں ہے کوئی پاک تو خدا، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر زکریا نے پکارا، جب کو اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہ اللہ پاک مجھے اکیلا نہ چھوڑا، تو بہترین وارث تو ہی ہے۔ اور اولاد کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کیونکہ انہیں اپنے حق میں یہ تھا کہ میرے بعد میرے دین کا کام چلانے کے لیے، ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کوئی مجھے بیٹا چاہیے، تو یہ اولاد کے لیے بھی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اسے ہم نے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی مریم علیہ السلام،
ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور ان کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی کوئی باپ نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ کے بھی کوئی باپ نہیں. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے، انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو پلٹنا ہماری طرح ہے. جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ممکن نہیں جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا پھر وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. اور وہ یاجوج ماجوج جو سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا کہ ان کی جو دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، دو شخصوں کے درمیان. ایک شخص بکریاں چراتا تھا، دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا. بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا. مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو اس وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے. آپ نے فیصلہ کر دیا بکریاں کے کھیت کے مالک کو دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا کیا جائے. سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں جب تک بکریوں والا اس کے کھیت کو دوبارہ تیار نہ کرتے، تو اس طرح دونوں پہ ظلم نہیں ہوگا. اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تو کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھا لے اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کرے اور اپنی بکریاں واپس لے لے. یعنی کہ بچوں سے بھی اچھی بھلائی کی بات نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی، حسن بصری کہتے ہیں، تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، بلکہ فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ بغیر محنت کے ایسے ہی کرے جو دل میں آئے وہ کہہ دے. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھیں انہوں نے کیسے استعمال کیا. یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے اس میں سب سے زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ پیغمبر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی ہیں. ان کو سہولتیں اور نعمتیں دی گئیں تو انہوں نے کیا تھی، دین کے کام میں استعمال کی، اللہ کی اطاعت کے لیے. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. یعنی پہاڑ بھی ہل ہل کے، پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوتے تھے. اور کیسا ہوگا وہ منظر کہ پہاڑ اور پرند اور چرند سب مل کے ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور ان کی آواز جو تھی نا وہ بہت خوبصورت تھی. اور وہ اس وقت کی جو کتاب تھی زبور وہ پڑھتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. یعنی لوہے کی صنعت جو تھی وہ اس وقت بہت عروج پہ تھی اور وہ ان کے زرہ کے جو ہیں وہ خالق کہلائے جاتے ہیں، فاؤنڈر، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. یعنی جب زرہ پڑتی ہے تلوار کی تو زرہ ہی بچاتی ہے. پھر کیا تم شکر گزار نہ بنو گے. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے جو بادشاہت دی ہے دنیا میں کسی کو بھی نہ دینا. اور ان کے لیے ہوا جو تھی وہ اس پہ وہ اپنا تخت رکھتے تھے اور صبح سے شام ایک جگہ چلتی تھی اور صبح سے شام ایک جگہ چلتی تھی، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف ہوا چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، یعنی فلسطین میں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے، چیک اینڈ بیلنس کرنے چاہتے ہوں گے، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ دو لوگ ایک دن مسلمان ہونے والے، ایک شہید شخص ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا اس کے ساتھ طبی موت مڑا. تو حضرت طلحہ جو تھے انہوں نے خواب میں دیکھا بعد میں فوت ہوا ہے، طبی موت سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے تو شہید پیچھے ہے. تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ بڑا سمجھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تم نہیں جانتے اس نے سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے. تو جو ہوتا ہے ابن آدم جو ہے وہ اپنی عمل سے، اپنے سجدوں کی کثرت سے اپنے اعمال کو بڑھا لیتا ہے. ہر چیز اللہ کے نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے آگے سر مسجود ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، بہت سے لوگ جو بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں.
اور اللہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ جو دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی کے اندر اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا، یعنی پہلے وہ دماغ کو کھولائے گا، پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکلے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا، یعنی پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے گا. ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یوس ہر کا مطلب یہی ہے کہ یہ عمل دوبارہ سے ان کے ساتھ دہرایا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. ان کی خبر لینے والوں کے لیے لوہے کے گروز ہوں گے. استغفر اللہ. اور جب کبھی وہ گھبرا کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. اور کہتے ہیں کہ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا نا، اسے ایک لوہے کے اس کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ تک کھول کے پگھل جائے گا، اتنا سخت وہ گرم ہوں گے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنۃ تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب. وہ کیا پہنیں گے وہاں؟ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اللہ کی ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. انہیں خدائے مستودع کی صفات کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، یعنی مکہ والے اس وقت قریش مکہ روک رہے تھے، جس میں مقامی باشندوں سے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یعنی کہ سب لوگ وہاں جا کے عبادت کر سکتے ہیں. ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک مزہ چکھائیں گے. اور جنت کے لباس جو ہوں گے، جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں. جس کو زیورات کو شوق ہو تو اسے وضو بہت اچھے سے کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا. جنتیوں کے لباس وہ ہیں جو جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بہت نرم ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صراط مستقیم صراط الحمید کی پیروی کرتے ہوں گے. پھر آگے آتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی، اور ان ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور میری جو اولاد ہے اس کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. تو میرے گھر کو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی پاک لوگ ہی وہاں داخل ہوں گے، پاکی جو ہے وہاں ہے. لوگوں کے لیے حج کا اذن عام کر دو، اور تمہارے پاس ہر دور دراز سے مقام سے پیدل اور اونٹوں پہ سوار ہو کے آئیں، یعنی شپ سے آئیں، پلین سے آئیں، ہر جگہ دور دراز سے آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اس گھر کی جو ہیں وہ ہم سب کو حاصل ہوں. اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی کہ وہ جو 10 دن ہوتے ہیں شروع کے حج کے وہ بہت فضیلت والے ہوتے ہیں. اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے انہیں بخشے ہیں، یعنی ان کی قربانی کریں اور ان کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں، یہ نہیں کہ خود ہی رکھ لیں سارا. اور خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں. میل کچیل سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ ابو ہریرہ جو تھے وہ کسی نے کیا کیا تھا، پہلے سے ہی اپنا سر منڈوا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جو ہے نا آپ دوبارہ سے اس کا دم دے لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی، بتایا گیا وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کا جنازہ جو تھا وہ دوبارہ وہاں پڑھایا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کالی کلوٹی عورت تھی لیکن مسجد نبی کو صاف کرتی تھی، تو اس کا مقام اتنا بڑھ گیا۔ اور ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا، تو تھوک آئی تو سامنے ہی پھینک دیا، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ یہ شخص میں امامت نہیں کروائے۔ تو یہ حج کے جو دن ہیں، ایام تشریق جو ہیں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن جو ہیں 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور ان دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں، 10 روزے، 9 یعنی 10واں جو ہوتا ہے وہ آپ قربانی سے جو ہوتا ہے وہ کھول لیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں۔ میل کچیل جو ہے وہ اپنا دور کرو اور اپنی نظریں پوری کرو، یعنی جو لائے ہو ہدی کے جانور ان کو قربان کرو اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی حدود کو حرمتوں کا احترام کرے گا تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے ہی بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا سکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ صفا اور مروہ پہ 2 بت رکھے گئے تھے، تو لوگ ان کا طواف کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اب وہ تو ہٹ گئے ہیں، اب پاک ہو گیا گھر، تو اب اس صفا اور مروہ بھی جو ہے وہ حج کا ایک مناسک ہے۔ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کے پھینک دے جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کا تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی آپ نے جا کے ادھر قربانی کرنی ہے۔ پھر ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کے تم مطیع فرمان ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو۔ بشارت کس کو دے دو؟ آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے، مخبتین کے لیے۔ اور مخبتین کون ہوتے ہیں؟ جن کی 4 صفات آئیں، اللہ کے ذکر کرتے وقت ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جن کا حال یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے اس کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سنبھال کے نہیں رکھتے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح سے حساب لگا کے اس کی صحیح اماؤنٹ دے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آدھی دے دی آدھی نہیں دی، یہ بھی ایک مال ہے جو تپا کے لگایا جائے گا۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو۔ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے کہ 3 جو ہوتے ہیں اس کی پاؤں زمین پہ ہوتے ہیں، اور ایک بایاں گھٹنا موڑ دیا جاتا ہے، پھر چھپا کے ایک جو برچھی ہوتی ہے، جو نیزہ ہوتا ہے وہ دور سے جس کا نشانہ اچھا ہوتا ہے وہ مارتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جب خون بہہ جاتا ہے اچھا سا تو پھر وہ خود ہی گر جاتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی کہ ان کا خون ختم ہو جائے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنایت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی سب کو دو۔
ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ شاید کہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا، لیکن کیا ہے؟ تقویٰ پہنچے گا۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکاروں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ خائن جو صدقہ بھی کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، حرام کا صدقہ بھی جو ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پہ قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، اور صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے ایک دوسروں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اکثر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور، ان اللہ لقوی العزیز، اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا یعنی نیکی کا حکم دیں گے، اور منکر سے منع کریں گے یعنی برائی سے۔ وہ تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان پہ سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ یہ سب منکرین حق کو ہم نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی ہے۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ ان کو اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، یعنی احرام مصر کا کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ وہ آج کیسے بنے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور کان ان کے سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اور دلوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سخت دل، بیمار دل، ایمان والا دل، عاجزی والا۔ کمزور دل والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی۔ اور سخت دل کون ہوتے ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پہ کوئی ڈانٹ واز جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور ایمان کے دل والے کون ہوتے ہیں؟ جو نرم دل ہوتے ہیں۔ شیاطین ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پہ اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ اگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں ظالم جو ہم نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اے محمد کہہ دو لوگوں کو میں نے تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ نیک عمل کریں اور ایمان لائیں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا رسول بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو، یعنی ان کو جھٹلایا نہ گیا ہو۔ اور جب اس نے تمنا کی شیطان اس تمنا میں خلل انداز ہو گیا، اور اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیہ کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روک لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ انات سے بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ اس پر ایمان لائیں گے، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
انکار کرنے والے تو اس وقت اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پہ قیامت کی گھڑی اچانک لے آئے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور جو ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی شہید جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ان کے حال ہے جو کوئی بدلہ لے، ویسا ہی ہے جیسے ان کے ساتھ کیا گیا، پھر اس سے زیادہ زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا ہی اللہ ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر کوئی چاہے بھی تو رات سے دن نہیں نکال سکتا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت ہی زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے، یعنی آسمان کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی رحیم اور شفیق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی اور وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ ثم یحییکم ان الانسان لکفور، لیکن سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ وہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، پس اے محمد وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ عالم بما تعملون۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی بتوں کی پوجا، اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، نہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر کوئی شخص مر بھی کیا ہے یا اس کو پکار رہے ہیں تو اس کو کیا خبر؟ جب ان کو ہماری آیات جو ہیں وہ صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگ ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم چھوڑ کے خدا کے پکارتے ہو، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والوں کو کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی جو مر گئے ہیں ان کو پکارا جا رہا ہے یا بتوں کو تو وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ اللہ کو جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے نہیں کی، جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنا فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اور شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حکم تھا۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، دین میں تم پہ کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج کیا ہوتا ہے؟ دل کی تنگی کو حرج کہا گیا۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ یعنی مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر اطاعت، تسلیم خم کر دینے والا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔
وہ بہت ہی تمہارا مولا ہے. ہوا مولا کو نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.